حضرت سید سالار مسعود غازی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 12ویں پشت میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت سالار ساہو تھا جو حضرت سلطان محمود غزنوی کے فوج کے کمانڈر تھے۔ آپ کی بہادری اور فوجی اصولوں سے خوش ہو کر حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنی بہن ستر معلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ جس وقت حضرت سالار ساہو اجمیر میں ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اسی دوران آج سے تقریباً 1039 سال پہلے 15 فروری سن 1015 عیسوی مطابق 21 شعبان المعظم سن 405 ہجری میں حضرت سید سالار مسعود غازی اجمیر شریف کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں اور آپ کی برکت یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ستر معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ان کی بطن مبارک کے اندر موجود تھے تو آپ کو جس چیز کو کھانے کی خواہش ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی اسے کہیں نہ کہیں سے مہیا فرما دیتا تھا۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی۔ آپ کے استاد کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ آپ نے صرف 9 سال کی عمر میں فقہ اور تصوف کا علم حاصل کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فن سپاہگیری بھی سیکھ لیا تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھانجے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور غزنی کے لیے بلاوا بھیجا تو حضرت سید سالار مسعود غازی اپنی والدہ اور لشکر لے کر کے اجمیر سے غزنی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں خواجہ احمد حسین کے سالک کے ذریعے راجہ شوکن نے آپ کو دعوت پر بلایا، مگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہ کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد محترم حضرت سالار ساہو اور راجہ شوکن کی ایک مرتبہ جنگ ہو چکی تھی، جس میں راجہ شوکن کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راجہ شوکن آپ سے بدلہ لے لے، اور حقیقت میں ویسا ہی ہوا۔ جب آپ راول نامک شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو راجہ شوکن آیا اور قدم بوسی کی اور کہنے لگا کہ حضور، آپ نے دعوت نامہ تو قبول نہ کیا تو کم سے کم میری لائی ہوئی مٹھائی ہی قبول فرما لے۔ آپ نے مٹھائی کو باورچی خانے میں رکھوا دیا اور راجہ شوکن کو ودا کر دیا۔ بعد میں جب آپ راستے میں پہنچے تو راستے میں آپ نے مٹھائی کو ایک کتے کو کھلایا۔ کتا مٹھائی کھا کر تھوڑی دیر کے بعد میں مر گیا کیونکہ اس کے اندر زہر موجود تھا۔ جب آپ کی ماں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور صدقہ خیرات بھی عطا کیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی اور راجہ شوکن سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سید سالار مسعود غازی نے راجہ شوکن کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ کے والد محترم حضرت سالار ساہو راستے میں کشوری ناظم کاہلیت سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان لوگوں کو اپنے والد محترم کے حوالے کر دیا اور پورا واقعہ سنایا۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی کہ جو آپ نے صرف 10 سال کی عمر میں ہی فتح کی تھی۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے پہلی جنگ جیتی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت سید سالار مسعود غازی حضرت محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی قریب 3 سال تک غزنی کے اندر موجود رہے اور اپنے ماموں کے ساتھ مختلف لڑائیوں میں شریک بھی رہے۔ اس کے بعد حضرت سید سالار مسعود غازی نے اپنے ماموں سے ہندوستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سلطان نے بادل ناخواستہ دل کے نہ چاہتے ہوئے اجازت تو دے دی، مگر آپ کے والد کو ایک خط لکھا کہ سالار کو کہیں پر جانے نہ دیا جائے، مسعود کو اپنے پاس رکھا جائے، اسے ہندوستان جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کچھ عرصے تک آپ اپنے والد محترم کے پاس رہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے ابو سے ہندوستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر آپ کے والد نے منع فرما دیا، مگر خداوند کریم کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ الغرض آپ کے والد نے آپ کو ہندوستان جانے کی اجازت دے دی اور آپ ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان میں آپ سب سے پہلے دہلی میں پہنچے۔ جب آپ دہلی پہنچے اس وقت رائے مہپال دہلی کا حکمران تھا۔ اس سے جنگ شروع ہوئی، قریب 1 ماہ لگ گیا، فتح نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے خداوند کریم سے فتح و نصرت کی دعا مانگی۔ دعا سے فراغت پاتے ہی ایک مخبر نے خبر دی کہ حضور
آپ کے چاروں جانثار مع لشکر حاضری خدمت ہیں۔ بہرحال 40 دن تک جنگ جاری رہی۔ آپ کے 2 دانت اسی جنگ میں شہید ہو گئے اور سید اعجاز الدین نے اس جنگ میں شہادت پائی۔ فتح کے بعد آپ دہلی میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور تخت پر بیٹھیے اور اپنا سکہ چلائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، ہم تو خداوند قدوس کی وحدانیت کا اعلان کرنے آئے ہیں، ہم کو سلطنت سے کیا سروکار۔ اس کے بعد میر بایزید جعفر کو 3000 سوار کا سردار مقرر کر کے 6 ماہ دہلی میں قیام کیا۔ بعد میں میرٹھ کے راستے سے آپ قنوج پہنچے۔ وہاں کے راجہ کا سفیر دریا پار کر کے خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ جب سلطان محمود نے ہم پر فوج کشی کی تو آپ کے والد کی بدولت مجھ کو یہ جاگیر عطا ہوئی۔ حضرت سید سالار مسعود غازی نے اس کو گھوڑے اور خلعت سے نوازا۔ راجہ نے بڑی خدمت کی۔ چند روز وہاں پر قیام کر کے آپ ملیح آباد کے راستے سترخ پہنچ گئے۔ سترخ ضلع بارہ بنکی کی آب و ہوا آپ کو بہت پسند آئی۔ کچھ دن قیام و انتظام کر کے سب سے پہلے سالار صوفی الدین کوتوال کو بہرائچ روانہ کیا۔ یہاں بھڑ قوم آباد تھی۔ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اونچ نیچ عام تھا۔ جات پات میں یہ لوگ زیادہ وشواس کرتے تھے۔ اکثر لوگ مویشی پالتے تھے۔ مہی بختاور کو ملک فردوس فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ملک فردوس فتح کر کے کانپور میں شہادت پائی اور مزار وہیں پر موجود ہے۔ ادھر راجاؤں نے مل کر کے سازش کی اور ایک نائی کو نہرنی زہر میں بھیجو کر کے حضرت سید سالار مسعود غازی کے پاس بھیجی۔ آپ نے نہرنی رکھ لی اور نائی کو رخصت کر دیا۔ آپ نے ناخون کاٹا، نہرنی لگ گئی، زہر نے فوراً اپنا اثر دکھا دیا۔ آپ کو بے ہوشی آ گئی۔ جب آپ پر غش آ گئی، کئی دن تک آپ پر زہر کا اثر رہا۔ عدالت کی خبر آپ کے والد کے پاس کاہلیت پہنچی۔ آپ کی والدہ کو بہت سخت صدمہ ہوا اور اسی صدمے کے باعث آپ کی والدہ 17 معلہ کا سن 420 ہجری میں انتقال ہوا۔ جنازہ کو غزنی بھجوا کر حضرت سالار صاحب کاہلیت سے سترخ تشریف لے آئے۔ جب آپ نے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر سنی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ والد سے بہرائچ تک جانے اور شیر و شکار میں دل بہلانے کی اجازت طلب کی۔ اسی زمانے میں سرحدی نگراں نامی نائی کو پکڑ لائی اور اپنے ہمراہ ایک ختمہ 300 سواروں کے لائی نائی کو قتل کر دیا۔ جب خط کھولا گیا اس میں کٹرا و مانک پور کے راجاؤں نے بہرائچ کے راجہ کو تحریر کیا تھا کہ ہم تم مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے تو ان کو نکال کر کے باہر کر سکتے ہیں۔ خط دیکھ کر کے حضرت سالار صاحب کو غصہ آیا۔ آپ نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کٹرا اور مانک پور پر حملہ کر دیا۔ خدا نے فتح عطا کی۔ یہ دیکھ کر بہرائچ کے راجاؤں نے بہرائچ میں سالار سیف الدین کو گھیر لیا۔ ایک دن حضرت سید سالار مسعود غازی اپنے والد کے ساتھ شکار کو نکلے۔ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی نے اپنے تلوار کے ذریعے ایک شیر ببر کا مقابلہ کیا۔ شیر کی کلائی پکڑ کر ایک ہی وار میں شیر کا کام تمام کر دیا۔ اسی رات کو بہرائچ سے سالار سیف الدین کی عرضداشت آئی کہ راجاؤں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ نے والد سے بہرائچ تک جانے کی اجازت طلب کی۔ والد نے اپنی نمدیدہ آنکھوں سے فرمایا کہ بیٹا، ایک طرف تمہاری والدہ کے جانے کا صدمہ ہے اور دوسری طرف تم بھی جا رہے ہو۔ آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ فی الحال آپ ہمیں رخصتی کی اجازت دیجیے۔ آپ شعبان سن 423 ہجری کو بہرائچ شریف تشریف لے آئے اور آپ بہرائچ میں جنوبی و مشرقی سرحد سے داخل ہوئے۔ حضرت سالار صاحب اب جدائی فرزند کی وجہ سے اور بے نڈھال رہنے لگے۔ کسی طرح دل کو قرار نہ آتا تھا۔ ایک طرف آپ کے زوجہ کے جانے کا غم تو دوسری طرف آپ کے بیٹے کی جدائی کا غم آپ کو ستانے لگا۔ آپ کو 15 سوال المحرم سن 423 ہجری کو سر میں درد شروع ہوا اور 25 شوال المکرم سن 423 ہجری میں آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کی قبر سترخ ضلع بارہ بنکی میں موجود ہے۔ جب حضرت سید سالار صاحب کے انتقال کی خبر بہرائچ پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ 2 دن تک کسی سے آپ نے بات نہیں کی۔
کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ آپ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان آ کر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ والدہ کے غم نے، والد کے انتقال نے یتیمی میں نام لکھوایا ہے۔ بس اب مالک حقیقی سے ملنے کی تمنا ہے اور شہادت کی آرزو۔ بہرائچ اگرچہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، مگر طبیعت بہل جاتی ہے کیونکہ اس سرزمین سے وطن کی بو آتی ہے۔ یہ آپ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے۔ محرم کا مہینہ تھا، آپ عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک نیند کا غلبہ آیا اور خواب میں دیکھا کہ سالار ساہو، جو کہ آپ کے والد محترم کا لشکر، دریائے گنگا کے کنارے ٹھہرا ہے۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جناب ستر معلّہ آپ کی والدہ محترمہ ہاتھ میں پھولوں کا ہار لیے کھڑی ہیں۔ دیکھتے ہی پکار اٹھتی ہیں کہ کہ تیری شادی رچانے کو دل بے قرار ہے۔ ہار پھولوں کا گلے میں ڈال کر چھاتی سے لگا لیتی ہیں۔ خواب سے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے علماء کو بلایا اور علماء سے تعبیر دریافت کی کہ آخرکار اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو علماء نے آپ سے بتایا کہ جو بھی انسان ایسا خواب دیکھے جلد ہی شہادت پائے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی۔ دوسرے دن وکیل رایان بہرائچ میں حضرت سید سالار مسعود غازی کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بہرائچ فوراً خالی کر دیں، ورنہ 21 راجہ مل کر کے بہرائچ پر حملہ کرنے والے ہیں، جن کے پاس کئی لاکھ سوار بھی ہیں۔ آپ نے ملک نیک دل کو فوج کی حقیقت جاننے کے لیے ان کے ساتھ 7 آدمیوں کو روانہ کیا اور خط لکھ دیا کہ میں حکومت کی غرض سے نہیں آیا، مجھ کو حکومت کی طلب نہیں ہے، کچھ دن اور سیر و شکار میں دل بہلاؤں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا، مگر جب تک میں یہاں پر موجود ہوں میں سنگ دلی اور ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ ملک نیک دل نے ہر ایک راجہ سے ملاقات کی اور خط کی بات دہرائی۔ چند راجاؤں نے آپ کی بات کو مانا، مگر سب نے یہی جواب دیا کہ ہمارا لشکر تیار ہے، اب ہم لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ الغرض پہلی جنگ نانپارہ تحصیل کے مغربی جنگلات میں دریائے گروا کے کنارے ہوئی۔ تمام راجاؤں نے شکست کا منہ دیکھا اور واپس چلے گئے۔ گولہ ساری اسکیم جنگ سہیل دیو کی مرتب ہوئی، مگر وہ جنگ میں خود شریک نہیں ہوا تھا۔ دوسری جنگ دریائے بھکلا کے کنارے ہوئی، شہر بہرائچ کے جو اتر جانب ہے۔ سہیل دیو نے اس میں شرکت کی اور اس میں سہیل دیو نے ایک چال چلی تھی کہ لوہے کے اوزاروں کو زہر میں بھجو کر کے اس نے بچھوا دیے تھے، جس سے گھوڑے بھڑک گئے اور حضرت سید سالار مسعود غازی کا جو لشکر تھا ان میں سے کئی سارے لوگ بغیر گھوڑے کے ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ الغرض جب تک سید سالار مسعود غازی وہاں پہنچے آپ کو اس کے بچھائی ہوئے جال کی پتہ چل چکا تھا۔ آپ نے دوسری طرف سے حملہ کیا اور سب کو مار بھگایا۔ آپ کے جنگ میں سے، آپ کے شہیدوں میں سے جو جہاں شہید ہوا، آپ کے ساتھیوں کو وہی دفن کر دیا گیا۔ الغرض کچھ ماہ بعد پھر راجاؤں نے مل کر کے چڑھائی کی، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے میر سید ابراہیم کو حفاظت کے لیے شہر بہرائچ سے فوج کے آگے روانہ کیا۔ سید میر خضر خزانچی کو آپ نے اتر جانب روانہ کیا، رجب کوتوال کو پورب جانب آپ نے روانہ کیا اور سید سرخرو سالار کو آپ نے دکھن کی جانب روانہ کیا اور پچھم کی جانب انارکلی کو مناسب جگہ سمجھ کر کے جنگ شروع کی۔ جیٹھ کا مہینہ تھا، سخت دھوپ اور سخت گرمی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے آپ کی فوج دشمن کی فوج سے جنگ کرنے لگی، یہ خیال نہ کرتے ہوئے کہ بھوک پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ دوپہر تک لڑتی رہی۔ اس وقت آپ کی فوج کا 4 میں سے 3 حصہ شہید ہو چکا تھا۔ دوپہر میں آپ اپنے لگائے ہوئے باغ میں مہوا کے پیڑ کے نیچے دھوپ سے بچنے کے لیے گھوڑی سے اتر پڑے۔ سکندر دیوانہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، جن کو لوگ بابا برہنہ کہتے ہیں۔ باقی لوگوں کو حکم دیا کہ لڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ شہیدوں کو جہاں جگہ ملے وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ اس دھوپ کی تمازت کی وجہ سے لڑائی کچھ کم پڑ گئی تھی۔ سہیل دیو چھپ کر آیا اور عصر کے وقت
बाग को चारों तरफ से घेर लिया। आप फौरन घोड़ी पर चढ़ गए, जंग के लिए तैयार हो गए, मगर अचानक से तीरों की बौछार होने लगी। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी दुश्मनों से भिड़ गए। हजरत के कई तीर लगे। एक तीर जो सुहेल देव ने चलाया था वो हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के हलक में लग गया। आपको सिकंदर दीवाना ने फौरन घोड़े से उतार लिया और अपने जानों पर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का सर रखकर रोने लगे। बाकी लोगों ने यह देखकर सख्त हमला कर दिया, दुश्मनों को मारते हुए दूर हटा ले गए। सिकंदर दीवाना के काफी जख्म आए, मगर जानों से सिकंदर दीवाना ने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का सर न हटाया। आपने आँख खोली तो आपकी जुबान पर कलमे शहादत था। ये असर और मगरिब के बीच का वक्त था। 14 रजबुल मुरज्जब सन 424 हिजरी, 10 जून 1034 ईस्वी जेठ का महीना था, जब आपकी रूह मुबारक ने इस जिस्म खाकी को छोड़कर अब्दी जिंदगी हासिल कर ली और आप शहीद हो गए। अलगरज सिकंदर दीवाना ने भी जख्मों की ताब न लाकर शहादत पाई। दूसरे दिन मीर सैयद इब्राहिम आपके जिस्म खाकी के करीब पहुँचे। सिकंदर दीवाना का सर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैरों में था। आपकी घोड़ी भी शहादत पा चुकी थी। रात को जिन लोगों के जख्म गहरे न थे, उनको जब होश आया तो गिरते पड़ते हजरत मीर सैयद इब्राहिम के पास पहुँचे और सुहेल देव के छुपकर वार करने का सारा वाकया बयान किया और हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहीद हो जाने की सारी वाकया उन्होंने बयान कर दी। मीर सैयद इब्राहिम को बहुत सदमा पहुंचा। आप रात भर सो न सके। अचानक रात के आखिरी पहर में आपकी आंख लग गई। ख्वाब में सैयद सालार मसूद गाजी ने आपको अपने जिस्म खाकी को दफन करने की बशारत दी और सुहेल देव के लश्कर पर हमला करने की भी इजाजत दी। उसको आपने अपनी तैग से फिन्नार किया और बाद में लड़ते लड़ते खुद भी शहीद हो गए। सिर्फ 2 आदमी आपकी फौज के जख्मी हालत में बच गए थे, जिन्होंने बाकी लोगों को खुसूसन मीर सैयद इब्राहिम को दफन किया। उनकी मज़ारे हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के पायती जानिब है। जब आपके शहादत की खबर सतरख पहुंची तो वहाँ 2 आदमी अपने खानदान अहलो आयाल के बहराइच आए, जिनके नाम हाजी अहमद व हाजी मोहम्मद थे। आप अपनी जिंदगी में इन लोगों को बहुत मानते और चाहते थे। दोनों ने आपकी खिदमत की, आपके आस्थाना पर ताउम्र हाजिर रहे और आगे चल कर के इन्हीं लोगों की औलादें खादिम कहलाई, जो अभी तक सिलसिला दर सिलसिला चली आ रही हैं।